کے صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت مواب تھی زینب، الٹ دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، الٹ دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بو تراب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں۔ ایک سوز اور بلا دو۔ علی کے بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی مصیبت حرم شاہ پر کسے روئی، غم حسین میں شہزادیاں فقیر ہوئی، رسول زادیاں حاکم کے دست گیر ہوئی، کئی دنوں سے میسر نہ آب دانہ تھا، اندھیری رات تھی، ٹوٹا سا قید خانہ تھا علی کے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على محبوب رب المغربين والمشرقين صاحب قاب قوسين امام الحرمين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وأخيه وأشرف العطرته وناطق الحجته سيد المسلمين فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر ساقی حوض کوثر شافع یوم محشر قسیم النار والجنہ مولانا و مقتدانا غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب قال فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. باقر بھائی آگے تشریف لے آئیے. خاندان زہرا پر ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمایا. صلوات اتنی بلند ہو جتنا آل محمد آپ کے ذہنوں میں بلند ہیں. عزیزان گرامی، بطفیل پنجتن پاک چہاردہ معصومین شہدائے کربلا اور خاص کر بتصدق شہزادی کونین خاتون جنت بنت رسول مادر حسنین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلام علیہ. اللہم صلی علی محمد. اکبر بھائی کی سزا خانے میں خمسے مجالس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس خمسے کی پہلی مجلس ہے جو آپ حضرات کے واسطے ہدیہ سماعت. جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، جب اکبر بھائی نے اس خمسے کا آغاز کیا تھا تو شاید پہلے سال 2 مجلسیں ہوئی تھیں. اس کے بعد پھر ایک مجلس اور بڑھی جو مولانا لیاقت رضا صاحب قبلہ مرحوم نے خطاب کیا تھا، تو 3 مجلسیں ہو گئی تھیں. تو میں نے خود اکبر بھائی سے یہ التجا کی تھی کہ بھئی 3 کی گنتی صحیح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ اس کو 5 کر دیجئے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اور آپ حضرات اکبر بھائی کے حق میں دعا کریں کہ یہ زندہ رہیں، سلامت رہیں، ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر باقی رہے، اور انشاءاللہ ان کو جوش آ گیا تو یہ خمسہ جو ہے وہ پھر عشرے میں تبدیل ہونے والا ہے بہت ہی جلدی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. میں نے آپ حضرات کے خدمت بابرکت میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے. ماشاءاللہ سے ذاکرین شاعر ہمارے وقار صاحب کیا کہنا، آپ علماء سے برابر ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بساط نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں لب کشائی کروں، لیکن یہ صدقہ ہے شہزادی سیدہ کا، معصوم عالمینان کا. اور یہ ممبر کی عطا ہوتی ہے کہ جب ذاکر ممبر پر آتا ہے تو ادھر سے الہام ہوتا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد.
ممبر پر ہم آنے کے بعد کوئی قصہ اور کہانی نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ ہم واقعات کربلا بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب ہمارے ائمہ کا دور تھا تو کسی کی بساط نہیں تھی، حیثیت اور اوقات نہیں تھی کہ ان کے سامنے ممبر پر چلا جائے۔ خطیب ممبر سلونی کے ورثہ کے سامنے بھلا کس کی مجال تھی کہ جب شاہی کی لب کشائی کرتا؟ مل کر کے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ارشاد سرور کائنات فخر موجودات باعث ایجاد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے جلا کے خاک کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے فرش عزا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل کی مجلس میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ نگاہوں کے سامنے سارے مناظر آپ کے ہیں، مجھے کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس حسین میں آئیے، فرش عزا پر آئیے، باطہارت آئیے، باوضو آئیے، یہ سوچ کر کے آئیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجلس ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو، اور جس صدق نیت کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ آپ فرش عزا پر آئیں گے، قسم خدا کی اس کی جزا انشاءاللہ شہزادی سیدہ کی بارگاہ سے آپ کو ملے گی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دنیا کے بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو، اس کی جزا آپ کو نہیں دے سکتا ہے، اس کی جزا خاتون جنت سے آپ کو ملے گی۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزو، آج دنیا کے پاس دھن ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی ہے، ٹیبلٹ کھا رہے ہیں کہ ہم سو جائیں۔ دنیا کو عزیزان گرامی چین نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے بعد چین نہیں ہے۔ عزیزو، وجہ کیا ہے؟ ہم تو بہت اطمینان کی نیند سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم تو فاقہ مست ہیں، ہم تو حسین کا ماتم کرنے والے ہیں۔ عزیزو، دنیا کے پاس چین کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمانے کے پاس حسین نہیں ہے، لہذا دنیا کو چین نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لائے دنیا کوئی کائنات میں حسین بنا کر کے صبح قیامت تک کے دوسرا؟ نہیں لا سکتی ہے دنیا دوسرا حسین، بس ایک حسین تھا جسے اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ عزیزو، کیوں نہیں دوسرا حسین آ سکتا ہے؟ کیونکہ حسین کو لانے کے واسطے علی جیسا باپ چاہیے اور فاطمہ جیسی ماں چاہیے۔ اب نہ تو کوئی علی پیدا ہونے والا ہے، نہ کوئی فاطمہ پیدا ہونے والی ہے، لہذا کوئی حسین بھی زمانے میں آنے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہماری نمازوں پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، ہمارے روزوں پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، اعتراض بس یہ ہوتا ہے کہ آپ یا علی کیوں کہتے ہیں اور یا حسین کیوں کہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر کا بہترین شعر ہے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ والدین سے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کو کائنات کا امام مانتے ہیں، تو سوال اس بات یہ کا ہے کہ کیا علی کو ہم نے کائنات کا امام بنایا ہے؟ کیا علی ہمارے امام بنانے سے امام بنے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے اور نہ اپنی طرف سے کچھ مانا ہے۔ اگر رسول اللہ نے کہا کہ یہ کائنات کے امام ہیں تو ہم نے مانا علی کو کائنات کا امام۔ اگر رسول اللہ نے کہا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے تو ہم نے یہ مانا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اگر رسول اللہ نے کہا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو ہم نے مانا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے آپ ممبر پر جانے کے بعد علی علی کرتے ہیں، آج صحابہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ بھئی ہم سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ کون کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا معیار بہت بلند ہے، صحابہ کی عظمت بہت بلند ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم ہر ایک بدو کو صحابی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ہر ایک بدو عرب کے چہرے پر صحابیت کی ابا ڈالنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے ہیں۔
عزیزان گرامی تم نے ہر ایک کو رضی اللہ کہا، لیکن ہم ہر ایک کو رضی اللہ کہنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب یزید جیسوں کو رضی اللہ کہہ رہے ہو تو پھر ایک ایک کو چیک کرنا پڑے گا کہ اسلام میں نہ جانے کیسے کیسے تھے جو رضی اللہ بنا دیے گئے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یا علی علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ پہلی چیز خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ طواف کعبہ کرو یا نہ کرو، کعبے پر نگاہ ڈالے تو ثواب عبادت ملتا ہے۔ دوسری چیز قرآن پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ تلاوت کرو یا نہ کرو، سطروں کو دیکھو تو عبادت ہے۔ اور تیسرے علی کا چہرہ ہے، مسئلہ پوچھو یا نہ پوچھو، علی علی کرو تو عبادت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور ایک حدیث رسول بھی ہے، یا علی انا وانت آبا ہذہ الامہ، یا علی ہم اور تم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اپنے کو باپ کہتے علی کو باپ کیوں بنا دیا؟ شاید پیغمبر یہی بتانا چاہتے تھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو امت جو ہے یتیم ہو جائے گی، لہذا امت کو یتیم بنا کر کے میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جو رسول اللہ نے کہا ہے ہم نے وہ مانا ہے۔ اب دنیا پھر یہ کہے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، دنیا حق کی تلاش میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات مل جل کر عزت طالب محمد۔ دنیا حق کی تلاش میں، ہم حق کی تلاش میں، ہمیں حق ملے، لیکن عزیزان گرامی حق ہے کہاں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب آپ ہمیں یہ نہ بتائیے حق کدھر ہے، آپ ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ علی کدھر ہیں۔ جہاں پر علی ہوں گے وہیں پر حق ہوگا۔ اگر اذانوں میں علی ہیں تو اذان حق ہے، اگر کلمے میں علی ہیں تو کلمہ حق ہے، اگر محراب میں علی ہیں تو محراب حق ہے، اگر مسجد میں علی ہیں تو مسجد حق ہے، اگر ممبر پہ علی ہیں تو ممبر حق ہے، اگر ذکر میں علی ہیں تو ذکر حق ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دنیا نکالنا چاہتی ہے، آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں ایک مصر میں پلان بنایا گیا تھا کافی عرصہ پہلے، ایک منصوبہ تھا کہ تاریخ اسلام پھر سے مرتب کی جائے۔ یہ مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا جملہ ہے، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ تاریخ اسلام پھر سے مرتب کی جائے، لیکن اس میں سے تذکرہ اہل بیت کو نکال دیا جائے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ تذکرہ اہل بیت کو نکالنا بہت دور کی بات ہے۔ آپ تاریخ اسلام سے تنہا میرے مولا علی کی ذات کو نکالیے اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں بچتا کیا ہے۔ عزیزو اگر تم نے تاریخ اسلام سے علی کی ذات کو نکالا تو کعبہ کعبہ نہیں رہ جائے گا بلکہ کعبہ بت خانہ نظر آئے گا۔ اگر تم نے تاریخ اسلام سے علی کی ذات کو نکالا تو شب ہجرت بستر رسول پر سونے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا اور رسول کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر تم نے تاریخ اسلام سے علی کی ذات کو نکالا تو دعوت ذوالشیرہ پر رسول کی آواز پر لبیک کہنے والا کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اگر تم نے تاریخ اسلام سے علی کی ذات کو نکالا تو فاتح خیبر کون ہے، فاتح خندق کون ہے، خطیب منبر سلونی کون ہے، آسمان سے ذوالفقار کس کے لیے آ رہی ہے، کس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہے، کس کی ڈیوڑی پر ستارہ آن کر کے سلامی دے رہا ہے، میدان غدیر میں منبر کس کے لیے بنوایا جا رہا ہے۔ عزیزو یہ ذات والا صفات میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ عزیزو کعبے میں علی، قرآن میں علی، حدیث میں علی، دین میں علی، دنیا میں علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، بدر میں علی، حنین میں علی، غدیر میں علی، مباہلے میں علی، جنت پہ علی، کوثر پہ علی، پل صراط پہ علی، دل مومن میں علی، ایک وقت میں 40 جگہ علی، عرش سے تاج فرش ہر طرف علی علی علی۔ اب بچا گیا جہنم، جس کے دل میں بغض علی ہو اس کا سیدھا راستہ جہنم ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ یا علی علی اللہم صلی علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین
لبیک یا حسین یا علی یا علی۔ عزیزان گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم بحث نہیں کرتے، ہم نے مانا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ بضعۃ منی میں کتنی ہیں؟ حق لینے کے لیے دربار میں کتنی گئی تھیں؟ مباہلے کے میدان میں کتنی ہیں؟ پلے سرا سے پار لگانے والی کتنی ہیں؟ جہیز کتنوں کا تم بتاتے ہو؟ کہا ہیں تو یہ 4، لیکن تذکرہ صرف 1 کا ہوتا ہے۔ تو بھیا جو کھلاڑی پیویلین میں بیٹھا رہے اور میدان میں آنے کے بعد بیٹنگ نہ کرے، اس کے بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا سے بولیں صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے آل محمد کو قسم خدا کی جو کمالات اور اختیار عطا کیے ہیں، صبح قیامت تک کے کسی کو یہ اختیارات ملنے والے نہیں ہیں، یہ فضائل ملنے والے نہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہیں، کتابوں کے حوالے آپ ان سے لے لیجئے گا۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن یہ منظر دیکھا اپنے گھر میں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور کالی کملی اوڑھا، اور اس کے بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، حضرت علی آئے، شہزادی سیدہ آئیں، سب چادر کے نیچے جمع ہوئے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک بی بی ہاتھ جوڑ کر کے آگے بڑھی، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا، ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی ہو۔ عزیزان گرامی، سند ملی ہے خیر پر ہونے کی۔ عزیزو، جس کو سند ملی ہو جب وہ پنجتن میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو جس کے واسطے کوئی سند ہی نہ ہو آپ اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں پنجتن میں؟ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، علی کی دنیا کوئی مثال پیش کرے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یہ علی تمہاری عظمت کعبے کی مانند ہے۔ کعبہ ہے کیا؟ کعبے پر نظر کرنا عبادت، تو علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ کعبے سے منہ موڑا تو قابل لعنت، علی سے منہ موڑا تو قابل لعنت۔ اور کعبہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، حاجی خود طواف کرتے ہیں کعبے کا۔ عزیزو، علی بھی خلافت لینے کے واسطے کسی کے دروازے پر گئے نہیں تھے، مسلمان خود علی کے دروازے پر آئے تھے۔ اور جب رسول اللہ نے نسبت دے دیا کعبے سے، تو آپ تاریخ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کبھی مولا علی نے کبھی تلاش کیا ہو فضائل کو؟ کوئی ایک موقع ایسا دکھا دیجئے مجھے، انصاف سے بتائیے کہ شب ہجرت کیا بستر رسول کو علی کی تمنا تھی یا علی کو بستر رسول کی تمنا تھی؟ اگر رسول اللہ سے یہ کہا ہوتا مولا علی نے کہ یا رسول اللہ آج کی شب مجھے اپنے بستر پر سلا دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو بستر رسول کی تمنا ہے۔ لیکن اگر پیغمبر خود کہیں اے علی آج کی شب تم محمد بن کر کے میرے بستر پر سو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بستر کو علی کی تمنا ہے۔ یہ بتائیے کہ ستارے کو علی کی تمنا ہے یا علی کو ستارے کی تمنا ہے؟ اگر علی یہ کہیں یا رسول اللہ دعا کریے کہ ستارہ میری ڈیوڑی پر اترے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو ستارے کی تمنا، لیکن شہزادی کہیں سبحان اللہ اور ستارہ علی کی ڈیوڑی کو بوسہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے کو علی کی تمنا ہے۔ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے کہ سورج کو علی کی تمنا ہے یا علی کو سورج کی تمنا ہے؟ عزیزو، اگر علی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو سورج کی تمنا، لیکن اگر علی اشارہ کریں اور ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو علی کی تمنا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بتائیے خیبر کو علی کی تمنا ہے یا علی کو خیبر کی تمنا ہے؟ اگر 39 دن گزر جانے کے بعد اب مولا علی کہیں کہ یا رسول اللہ علم مجھے دے دیجئے، تو اس کا مطلب یہ کہ علی کو خیبر کی تمنا، لیکن علی موجود نہ ہو اور پیغمبر کہیں نا دے علی المظہر العجائب، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیبر کو علی کی تمنا ہے۔ عزیزو، یہاں تک کہ تو بات تھی آسان، لیکن اب مسئلہ ہے مشکل
یہ بتائیے کعبے کو علی کی تمنا ہے یا علی کو کعبے کی تمنا ہے؟ جملے غور کریے گا کہ کعبے کو علی کی تمنا ہے یا علی کو کعبے کی تمنا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے اندر چلی جائیں تو اس کا مطلب علی کو کعبے کی تمنا، لیکن اگر خانہ کعبہ میں نیا گھر بن جائے تو اس کا مطلب کعبے کو علی کی تمنا ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ فضائل و کمالات کا ایک موج مارتا ہوا سمندر ہے، بالفطر کائنات میں کسی بھی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ممبر پر آنے کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کے فضائل نہیں بیان کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے فضائل نہیں بیان کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے فضائل اور محلے والوں کے فضائل نہیں پڑھتے ہیں، ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں کہ جن کے فضائل رسول اللہ نے پڑھے ہیں، جن کے فضائل ملائکہ نے پڑھے ہیں، جن کے فضائل قرآن کی آیتوں نے عرش سے اتر کر کے پڑھے ہیں۔ ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جن کے فضائل پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں۔ صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ کا دربار سجا ہوا تھا، اور جب رسول اللہ کے دربار سجا ہوا تھا تو ایک مرتبہ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد اللہ نے عرش کی بلندیوں پر کیا، جس عقد کے گواہ 40,000 ملائکہ بنے ہیں، اور درخت طوبہ کو حکم دیا کہ آج تم یاقوت اور در نشاور کرو، اور حوروں نے وہ یاقوت اور در جمع کیے ہیں اپنے طبق میں۔ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو یاقوت اور وہ در حوریں ایک دوسرے کو تحفتاً دیتی ہیں۔ عزیزو، جو اللہ نے جس کے یہ فضائل اور یہ کمالات عطا کیے ہوں، آپ ان سے مقابلہ کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ اعلیٰ تھا، ان کا نام علی رکھا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، ان کا نام فاطمہ رکھا، وہ قدیم الاحسان تھا، ان کا نام حسن رکھا، وہ محسن تھا، ان کا نام حسین رکھا، وہ معبود حقیقی تھا، ان کا نام زین العابدین رکھا، وہ باقر العلوم تھا، ان کا نام محمد باقر رکھا، وہ صادق الوعد تھا، ان کا نام جعفر صادق رکھا، وہ کاظم الغیث تھا، ان کا نام موسی کاظم رکھا، وہ ان سے راضی تھا، ان کا نام علی رضا رکھا، وہ تقوی والا تھا، ان کا نام تقی رکھا، وہ پاک تھا، ان کا نام نقی رکھا، وہ جلالت و عظمت و ہیبت والا تھا، ان کا نام عسکری رکھا، وہ آنکھوں سے اوجھل تھا، ان کا نام مہدی آخر زمان رکھا۔ عزیزان گرامی، ان کا ہر عمل مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ یہ دنیا میں کچھ لینے کے واسطے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ کائنات کے مشکل کشا بن کر کے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے دنیا کو دیا ہے، دنیا سے کچھ لیا نہیں۔ کوئی ایسا ایک واقعہ دکھائیے ان کی زندگی کا کہ جب ان کا کوئی عمل مرضی پروردگار کے خلاف ہوا، اور عزیزان گرامی، جب ان کا ہر عمل مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا تو اللہ نے ان کے ذکر کی ضمانت لے لی۔ اے حسین، دنیا مٹتی ہے تو مٹ جائے، لیکن تم خدا نہیں تھے، میرے بندے تھے، بندے ہو کر کے تم نے توحید کو بچایا ہے۔ میں ایک ایسا خدا کہ جو صبح قیامت تک کے تمہارے نام کو زندہ جاوید نہ بنا دوں۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور صبح قیامت تک کے زندہ باد رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ ذکر حسین یہ مٹائے دنیا سے مٹے گا نہیں۔ حکومتیں تباہ ہو گئی ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنتیں تباہ ہو گئیں، لیکن ذکر حسین کل بھی ہو رہا تھا، اور ذکر حسین آج بھی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر مجلس شروع ہونے کا وقت یہ اور مجلس ختم ہونے کا وقت یہ۔ بس ایک چیز آپ کے خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، یاد رکھیے کہ دنیا کی 3 طاقتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ارباب فہم کا مجمع پڑھے لکھے حضرات میری جگہوں کے سامنے موجود ہیں۔ دنیا کی 3 طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تینوں طاقتیں ایک جٹ ہو کر کے کسی مشن کے مقابلے میں آ جائیں تو مشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ پہلی طاقت حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حکومت سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور دوسری طاقت دولت کی ہوتی ہے۔ اگر دولت کے منہ کھول دیے جائیں تو آپ کا مشن فیل ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں جو تیسری طاقت سب سے زیادہ ابھر کر کے سامنے آئی ہے وہ میڈیا کی طاقت ہے۔ اگر میڈیا کسی مشن کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کا وہ مشن فیل ہو جائے گا۔ عزیزو، ذکر حسین اور نام حسین معجزہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے
کہ یزید کے خزانے، علماء کے فتوے، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں، یہ تینوں آپس میں سر جوڑ کر کے بیٹھے اور جس ذکر کو مٹانا چاہا وہ ذکر دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اس ذکر کا نام ہے ذکر حسین ابن علی علیہ السلام۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ۔ عزیزو، یہ ہم نے ذکر کو زندہ نہیں کیا، یہ ذکر حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ کبھی نہ سوچئے گا کہ یہ مجلس اور ماتم ہماری وجہ سے، یہ اس کا وعدہ ہے کسی سے، یہ ذکر رہے گا عزیزان۔ آج آپ غور کریے کہ انسان ہمیشہ غم کی طرف نہیں بلکہ خوشی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ خوشی کے بہانے اور موقع تلاش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم حسین کی عزادار ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ماہ محرم کب آئے گا۔ انسان جو ہے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ فضول خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن آج دنیا نے سروے کر کے بتایا ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کسی نام پہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ نامی حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور عزیزان گرامی، اگر دنیا میں کوئی اپنا سب سے زیادہ قیمتی وقت کسی نام پہ صرف کر رہا ہے تو وہ نام حسین ابن علی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ عزیزو، دوست کا غم قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد، رشتہ دار کا غم چہلم کے بعد، اور قوم کے رہبر کا غم ایک پشت کے بعد ناپید ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ماں اور باپ کا انتقال ہوتا ہے، ہماری جو کیفیت اس دن ہوتی ہے وہ تیجے میں نہیں ہوتی ہے، اور جو کیفیت تیجے میں ہوتی ہے وہ 40ویں میں نہیں ہوتی ہے، اور برسی آتے آتے بس ایک سرد آنکھ کھینچ لیتے ہیں۔ اور عزیزو، وہ بچے جنہوں نے اپنے بزرگوں کو، نانا نانی یا دادا دادی کو دیکھا نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے نام پر آنسو بہا دیں، لیکن عزیزو، یہ ذکر حسین ابن علی ہے کہ نہ جانے کیسی کشش ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی یہ کل کا تازہ ترین واقعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے نہیں دیکھا حسین کو، واقعہ کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، نام حسین زبان پر آیا اور مومن کے پہچان یہ ہے کہ آنکھوں سے باران جاری ہوئی۔ کیوں نہ ہو عزیزو، حسین مظلوم کا جملہ ہے کہ میں وہ کشتے گریاں ہوں جسے رلا رلا کر کے مارا۔ عزادارو، خدا تمہیں کسی غم میں رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاں عزادارو، حسین نے میدان کربلا میں دن بھر لاشیں پر لاشیں اٹھائیں۔ عزیزو، 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر، اور جب حسین یہ تمام سامان مکمل کر چکے تو ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے۔ یا زینب و یا ام کلثوم، یا رقیہ و یا رباب، یا سکینہ و یا فضہ علیکن منی السلام۔ عزادارو، حسین نے ایک ایک کو سلام آخر کیا، اور اللہ اکبر، جناب فضہ کو یہ نہیں کہا کہ فضہ تم پر سلام، اما فضہ حسین کا سلام آخر قبول کرو۔ ایک مرتبہ جناب فضہ تڑپ گئی، یہ شاہزادے، یہ سلام آخر کا مطلب کیا ہے؟ کہا، اے فضہ، جس حسین کو تو نے بچپنے میں گہوارے میں جلایا تھا، آج وہ حسین موت کے گہوارے میں جا رہا ہے۔ عزاداروں، سیدانیوں میں رونے کا ایک کوہرام برپا تھا۔ عزاداروں، میں رخصتی نہیں پڑھوں گا، لیکن چند مناظر جن کا اشارہ کرنا ہے۔ شاہزادی زینب نے بھیا کو خیمے میں بلایا، اے بھیا، سیدانیاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا، بہن زینب کیسے رخصت کریں گی؟ کہا، بھیا ایک حلقہ بنائے لیتی ہیں، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ عزاداروں، بیویوں نے حلقہ بنایا، چاروں طرف سیدانیاں تھیں، حسین کی 18 بہنیں کربلا میں موجود تھیں، بیچ میں حسین کھڑے ہوئے تھے۔ عزاداروں، ایک ایک کے چہرے کو حسین نے غور سے دیکھا، بھائی بہن کے چہرے کو دیکھا، دل میں خیال آیا مشکیں کسی جائیں گی۔ رباب کو دیکھا، گلے میں رسن باندھی جائے گی۔ چھوٹی بچی سکینہ کو دیکھا، یہ میری لاڈلی تماچے کھائے گی۔ عزاداروں، خدا حافظ، خدا حافظ، الوداع الوداع کا شور بلند ہو رہا تھا۔ عزاداروں، جب حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ امامے کو اتارا، اپنے ہاتھوں پر رکھا، جانب آسمان ہاتھ بلند کر دیے،
یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے، رانڈے ہیں کئی خستہ جگر تیرے حوالے، بے کس کا ہے بیمار پسر تیرے حوالے، عالم ہے کہ غربت میں گرفتار بنا ہو، میں تیری امانت میں انہیں چھوڑ چلا ہوں، اے پروردگار اہل حرم کو صبر عطا فرما دے۔ عزادارو حلقہ ٹوٹا، حسین خیمے سے باہر نکل رہے تھے، چاہنے والی بہن آگے بڑھی، اے بھیا میں آپ کو جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، اے بہن بیان کر دو۔ کہا بھیا بندے قبا کھول دیجئے۔ عزادارو حسین نے بندے قبا کھولے، زینب نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بہن یہ گلے کے بوسے کیوں لے رہی ہو؟ اے بھیا میری اماں نے کہا تھا اے زینب ارے میرا بچہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اے زینب میں تو کربلا میں نہ رہوں گی، میرے لال کے گلے کے بوسے لے لینا۔ عزادارو حسین کہتے ہیں کہ بہن مجھے بھی اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، اے بھیا بیان کر دیجئے، ذرا شانے سے ردا ہٹا لو۔ عزادارو زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے زینب کے شانوں کے بوسے لیے۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی کا دل طلب اٹھا، اے بھیا یہ شانوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ اے بہن ارے میری ماں نے بھی کہا تھا کہ دیکھو زینب کے شانوں میں رسل باندھی جائے گی، اے بیٹا میں کربلا میں نہ ہوں گی لیکن میری بیٹی کے شانوں کے بوسے لے لینا۔ عزادارو بھائی اور بہن گلے مل کر کے بہت روئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ عزادارو سیدانیوں کے بال کھلے ہوئے تھے، ایک ایک بیوی الوداع الوداع کہہ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشوراء ہمارے گھروں سے تعزیہ برآمد ہوتا ہے تو عورتیں بالوں کو بکھرا دیتی ہیں، یا حسین الوداع یا حسین الوداع۔ عزادارو یہ تعزیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ حسین ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، عزادارو ابھی حسین نے میدان میں قدم رکھے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص حسین کے سامنے آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین کو کسی نے یہاں قابل سلام نہیں سمجھا ہے، ارے تو کون ہے جو غربت میں میرے اوپر سلام کر رہا ہے؟ عزادارو آنے والے نے کہا میں قاصد صغرا ہوں، ارے میں مدینے سے آپ کی بیٹی کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ عزادارو قاصد صغرا نے خط امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، عزادارو حسین نے خط پڑھنا شروع کیا، اے بابا ارے صغرا آپ کو بہت یاد کرتی ہے، اے بابا مدینہ اجڑ گیا ہے، اے بابا گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں، اے بابا ارے جب محلے کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کے آتی ہیں تو مجھے ننھا علی اصغر یاد آ جاتا ہے۔ اے بابا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے، کیونکہ آپ بھی اماں سے کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل فاطمہ زہرا سے ملتی ہے۔ اے بابا یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیا بھیا علی اکبر کی شکل نانا رسول خدا سے نہیں ملتی ہے؟ کیا چچا عباس کی شکل دادا علی مرتضیٰ سے نہیں ملتی ہے؟ عزادارو روئیے پرسا دیجئے، عزادارو یہ میاں میزاں ہے، یہ رونے کے دن ہے، یہ سیدہ کو پرسا دینے کے دن ہے۔ عزادارو اس کے بعد صغرا نے لکھا، اے بابا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے کیونکہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو مجھے خواب دکھائی دیتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ ایک صحرا ہے جس میں خون کا دریا ہے، اے بابا میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اے بابا اب میرے چچا عباس سے وعدہ کیا تھا صغرا میں تمہیں لینے کے واسطے آؤں گا، شاید چچا عباس بھی مجھے بھول گئے، بھیا علی اکبر کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر شادی ہوگی تو میں بھیا کے سر پر صحرا باندھوں گی، میں علی اکبر کی بلائیں لوں گی۔ عزادارو حسین نے جب یہ خط پڑھا ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے، اے بیویو ارے مدینے سے صغرا کا خط آیا ہے، تمہیں سلام کہا ہے۔ عزادارو خیمے میں رونے کا کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، اے قاصد صغرا ارے جا کے مدینے میں میری بیٹی سے کہہ دینا اب میدان محشر میں تم سے ملاقات ہوگی، اے قاصد چلا جا کیونکہ میری آواز اس سے راسا بلند ہونے والی ہے۔ عزادارو قاصد جن قدم چلا،
ایک مرتبہ زمین کربلا لرزی، سرخوں سی آندیاں چلی، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو کربلا سے دو طائر اڑے جن کے پروں سے خون تازہ ٹپک رہا تھا، روضہ رسول پر بیٹھے۔ اے سکرا، اب اپنے بابا کا انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔